مسلم لیگ نون کی مریم نواز کے پیپلز پارٹی پر تابڑتوڑ حملوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ چوٹ کتنی گہری لگی ہے۔ صرف اختلافات ہی سامنے نہیں لائے گئے، عملاً سیاسی علیحدگی ہو چکی ہے۔ جب مریم نواز نے لکیر کھینچ جانے کے بارے میں بات کی، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی جماعت کا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی گزارا ممکن نہیں۔ بعض جملے خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں، بالخصوص وہ جس میں باپ کے حکم کو ماننے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے اس بمباری کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، فی الحال اپنی اخلاقی پوزیشن سنبھالنے میں مصروف ہیں۔ سیاسی طور پر انہوں نے جو پانا تھا وہ پا لیا۔ مریم نواز آخر اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو پی ڈی ایم کی سیاسی اتحاد کی پرانی خبریں دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو جوان نسل کی قیادت میں بڑی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی بہن کے رتبے عنایت کرتے ہوئے، مہمان نوازی اور باہمی عزت سے معاملات کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ یہ خبریں پڑھ کر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دانش مندانہ طور پر کسی پلان کو حتمی شکل دینے میں مصروف عمل ہیں، جس سے پاکستان میں کوئی انقلابی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ مریم نواز نے ذاتی طور پر بلاول بھٹو سے سیاسی رابطہ برقرار رکھتے ہوئے گہرے اعتماد کا جو رشتہ قائم کیا تھا، اب وہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ غیر ضروری قربت پر احتیاط کی تجاویز کو بالائے طاق رکھ کر مریم نواز نے خود سے ایک سیاسی جوا بھی کھیلا ہے۔ خیال یہ تھا دونوں جماعتیں مل کر نئے انتخابات کے لیے نہ صرف راہ ہموار کریں گی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو طویل المدت میعاد اور سیاسی آئینی قواعد و ضوابط کے تابع بھی لانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ خواب ٹوٹ گئے۔ پیپلز پارٹی کا کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون مریم نواز کے لیے ایک ذاتی دھچکا ہے۔ اس سے بڑا صدمہ تو نواز شریف کے لیے ہے، جو مریم نواز سے بھی بڑھ کر پی ڈی ایم کی قیادت سے توقعات لگائے بیٹھے تھے۔ کہنا درست ہوگا کہ مریم نواز کی پالیسی حقیقت میں نواز شریف کے خیالات پر مبنی تھی۔ نواز شریف لندن سے ہدایات جاری کرتے ہیں تو مریم نواز سیاسی اقدامات اٹھاتی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ اپنی جماعت کی طرف سے فوجی سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے بل کو خاموشی کے طور پر منظور کروانے میں عافیت سمجھتے تھے، اور ایک وہ نقطہ کہ جب وہ اداروں کے سربراہان اور نمائندگان کو مریم نواز کو ذاتی خطرات کے بارے میں لاحق خطرات پر وارن کرتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ یہ دونوں پالیسیاں ایک ہم جماعت کی قیادت نے اپنائی ہیں۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں بھی تضادات کو حل کرنے کی بجائے بڑھانے میں بہت سے ایسے اقدامات نظر آتے ہیں جس پر نواز شریف کی مہر ثبت ہے۔ اسمبلیوں سے استعفوں کی مثال ہی لے لیجئے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی اپنی جماعت میں اس انتہائی قدم کے خلاف انتہائی تشویش پائی جاتی ہے، اس پر ہفتوں بلکہ مہینوں اصرار کیا گیا، جس پر کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر خواہ مخواہ کا سیاسی اکھاڑا بہرحال قائم ہوا۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی خواہش کے مطابق لانگ مارچ کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ یہ سوچا ہی نہیں کہ اس لانگ مارچ کو پورا کرنے کے لیے سیاسی وسائل میسر کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ نہ اس کی سمت کا تعین ہوا، نہ مقام کا۔ تاریخ مقرر کرنے کے بعد خواہ مخواہ کی ایک سیاسی خفت اٹھانا پڑی کہ جب وہ دن مکمل خاموشی کے ساتھ گزر گیا تو کسی طرف سے کوئی وضاحت بھی نہ آئی کہ جس طوفان انقلاب کا ہر فسانے میں ذکر کیا جاتا تھا، اس کا کیا بنا۔ اب مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز ہے۔ 2 ہفتے میں رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، پھر عید ہوگی، گرمی بارش اور پھر بقرعید۔ کون سا لانگ مارچ؟ کہاں کا لانگ مارچ؟ اس طرح آصف زرداری کے سیاسی مفادات کو میاں نواز شریف نے اپنے سیاسی پرخ میں مرکزیت ہی نہیں دی۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی 3.5 سال سے دراصل ایک خاموش این آر او کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ یہ طے پا چکا تھا کہ آصف زرداری اگر کوئی نیا کام سر انجام نہ دیں تو ان کے پرانے کیسز بھی بند کر دیے جائیں گے۔ شرجیل میمن، ڈاکٹر عاصم ان کے ہمشیرہ ہوں یا وہ خود، ان کی پکڑ نہیں کی جائے گی، سندھ حکومت نہیں گرائی جائے گی، اور اگر ان کا رویہ مناسب رہا تو سن 2008 سے سن 2013 تک جو فارمولہ مرکز اور پنجاب میں لاگو کیا گیا تھا وہ دوبارہ سے واپس آ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی کامیابی کے طور پر کافی فائدے حاصل کیے ہیں۔ اس کی عملاً قربانی پی ڈی ایم کی قربانی کی صورت میں بھی
ہنسی خوشی ادا کر دی ہے۔ یہ فورم اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ اگر کوئی پارٹی خود کو تسلی دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کے دائرے کے ساتھ ہے، لیکن پاکستان کی سیاست تاریخ کے دائرے کے تابع نہیں ہے۔ یہ نظریہ صرف وقتی اور ذاتی ضرورت سے ہدایت لیتا ہے۔